السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن بندے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں 10 باتیں اس حوالے سے ہوں گی کہ اگر ہم اور آپ سے کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس گناہ یا غلطی کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے۔ 10 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور توبہ جس کی قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ گناہ کو، برائی کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دے گا، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ، او یستغفر، بندہ اللہ سے استغفار کرتا رہے، مغفرت طلب کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ فیغفر لہ، استغفار کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ پہلے میں کیا ہے؟ توبہ کیا، دوسرے میں کیا کر رہا ہے؟ استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، او یعمل حسنات تمحوها، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کے بعد بندے نے کیا کر لیا؟ کوئی نیکی کا کام کر لیا، تو نیکیاں برائیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ فإن الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر کبھی برائی ہو جاتی ہے تو برائی کے فوراً بعد کیا کر لو؟ کوئی نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کا جو حصہ ہے، بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان دوسرے جمعہ پڑھنے کی وجہ سے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان جو ہے روزہ رکھ لینے کی وجہ سے بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے انسان کی برائیاں اللہ رب العالمین مٹا دیا کرتا ہے۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، اللہ کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز یا چوتھا طریقہ گناہ کو، اس برائی کو ختم کرنے کا، او یدعو لہ اخوانہ المسلمون، بندہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے، بندے سے گناہ ہو گیا، اب یا تو وہ زندہ یا مر گیا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے دیگر مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کے حق میں ہماری دعا قبول ہو جائے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا جاننے والا ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری دعا پانے کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک بندے کے گناہ معاف ہونے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ بندہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ پانچواں طریقہ گناہ کو ختم کروانے کا کہ بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وہ ایک طریقہ ہو گیا گناہ ختم کرنے، لیکن اس کے علاوہ اس بندے کے حق میں کوئی ایسا نیک عمل کوئی دوسرا کر لیتا ہے جو عمل اس کے حق میں کرنا جائز ہے، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یا اس کی طرف سے نیکی کرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کے نام پر کہیں نل لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں ہم نے اس کے نام پر پیڑ اور پودے لگوا دیے، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسری مخلوقات فائدہ، تو اس نیکی کی وجہ سے کیا ہے جو ہم نے اس کے نام پر کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ فرمایا او یہدون لہ من ثواب اعمالہم ما ینفعہ اللہ بہ، کہ بندہ مر گیا ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ کوئی ایسا نیکی کا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے اور اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ پانچواں طریقہ۔ چھٹا طریقہ کیا ہے؟ او یشفع فیہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں۔
یعنی ایمان ہے بندے کے پاس، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، بدعت نہیں کیا ہے، اور قیامت کے دن گیا حشر کا میدان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت اس بندے کو بھی حاصل ہو جائے گی، تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ ساتواں طریقہ، او یبتلیہ اللہ تعالی فی الدنیا بمصائب تکفر عنہ، اللہ رب العالمین بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندے نے گناہ بہت کیا ہے، اب اس گناہ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ وہ بندہ توبہ بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے، استغفار بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی اور دعائیں بھی نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی کوئی نیکی اس کو پسند آ جاتی ہے، تو اس بندے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، اس تکلیف میں وہ بندہ رہتا ہے، اور اس تکلیف، مصیبت، پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ساتواں طریقہ۔ آٹھواں طریقہ کیا ہے؟ او یبتلیہ فی البرزخ بالساقہ فیکفر بہا عنہ، یا برزخی زندگی میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی عذاب اللہ تعالیٰ نازل کر دے، اور برزخی زندگی میں اس کے اوپر عذاب ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ بے ہوشی کے مرحلے سے جو سب کو قیامت سے پہلے گزرنا ہے، یا قیامت قائم ہونے کے بعد جو بے ہوشی کا مرحلہ ہے، سارے لوگ اٹھیں گے، فصعق من فی السماوات، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو اللہ رب العالمین اس بے ہوشی کے بدلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نویں چیز کیا ہے؟ او یبتلیہ فی عرصات القیامت من احوالها بما یکفر عنہ، قیامت کے دن جو ہے بندہ ڈر رہا ہوگا، خوف میں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کا اسے احساس ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس احساس کے بدلے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور دسواں اور آخری طریقہ ہے او یرحمہ ارحم الراحمین، کہ اللہ کی رحمت اسے مل جائے، اللہ کی رحمت اسے مل جائے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی بعید ہے، بندہ پوری زندگی گناہ کرے، لیکن اگر ایمان اس کے پاس ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 10 طریقے ہیں جس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ گناہ سے معمون نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، نبی کی شفاعت مل جائے گی، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، جنت ہماری ہے اور ہمیں اللہ کی بنائی نہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اللہ کہتا ہے کیا تم اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر زمین سے کوئی عذاب آ جائے، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، اللہ تمہیں پکڑ لے، تمہیں تمہارے گناہ کی سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈال، تم اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہو؟ بے خوف نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، ہمیشہ اللہ کی پکڑ کا احساس ہونا چاہیے۔ اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی غلطی کرے اس کو غلطی کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ مومن بندے اللہ کے وہ ہیں جیسے ہی کوئی بے حیائی کا، برائی کا کام ان سے ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ سے فوراً استغفار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے دوسروں کی دعائیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے ہم اور آپ کو اللہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، ان سب کی دعائیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے گناہ سے کبھی بھی معمون نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، بلکہ ہمیشہ اپنے گناہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے آسان راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام برائیوں کو معاف فرمائے، تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔